الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ 23ویں پارے میں سورہ یاسین ہے۔ اس بارے میں جتنی بھی صورتیں ہیں ساری صورتیں مکی دور میں نازل ہوئیں۔ ایسے حالات میں جب صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آزمائشوں سے دوچار تھے اور تکلیفوں کے، مصیبتوں کے پہاڑ ان پر ڈھائے جا رہے تھے، تو ایسے حالات میں اللہ نے پچھلی اقوام کے حالات بیان کیے ہیں کہ پچھلی قوموں کے بھی حالات ایسے ہی تھے، انہوں نے بھی اپنے انبیاء کو ایسے ہی جھٹلایا تھا، اور انبیاء کے ساتھ ان کا معاملہ بھی وہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک بستی میں ہم نے ایک وقت میں تین نبی بھی بھیجے۔ ایک بستی، ایک شہر، ایک علاقہ، اس میں ایک نبی آیا، اس کو انہوں نے ناکام کر دیا بظاہر، اللہ نے ساتھ ہی دوسرا بھیج دیا اسی کی زندگی میں، حتیٰ کہ اللہ نے تیسرا نبی بھیج دیا، لیکن انہوں نے نہیں جھٹلایا۔ ایک دن وہ انبیاء تینوں اکٹھے ہو کے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ دعوت دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ تم پر نازل ہوگی، اللہ کی سزا تمہیں ملے گی۔ تو وہ کہنے لگے قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، کہ معاذ اللہ تم تو ہمارے لیے منحوس ہو، معاذ اللہ لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے ہمیں یہ اسلام کی اور توحید کی دعوت دینے سے، لنرجمنکم، ہم تمہیں رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کے سنگسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور تمہیں ایسی تکلیف سے دوچار کریں گے کہ تم یاد رکھو گے۔ آئے دن تم ہمیں یہ باتیں کہتے رہتے ہو۔ اور انبیاء نے کہا کہ تم یہ جو بات کہہ رہے ہو یہ تمہاری غلط بات ہے۔ تو پھر اللہ نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے، ایک نیک آدمی کا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، شریف الطبع بندہ ہوگا کوئی، اس نے کہیں سنا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، کہ ایسے ایسے انبیاء نیک لوگ دعوت دے رہے ہیں۔ تو وہ اس کو پتہ لگا، جیسے یہاں اس چوک میں بات ہو تو گاؤں کے بندہ گزرتا ہوا دوسرے کونے میں جا کے کہے کہ یہاں ایسے ایسے اس چوک میں باتیں ہو رہی تھیں، تو اس نے سنی تو وہ بھاگتا ہوا، دوڑتا ہوا، تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا وہاں پر پہنچا اور کہتا ہے قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہ اے میری قوم یہ پیغمبر ہے، ان کی تم پیروی کرو۔ تو جب اس نے ایسے حالات میں پیروی کی، یہ بات کی، تو فرمایا کہ ان کو تو آگ لگ گئی، وہ پہلے ہی تبے بیٹھے تھے پیغمبروں پر۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس بندے نے ساتھ ہی یہ بھی دعوت دی کہ تم ان پیغمبروں کی بات کو مان لو، اور خود بھی اس نے کلمہ پڑھ لیا، خود بھی وہ مومن ہو گیا۔ تو کہتا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی پیروی کیوں کر رہے ہو، جو تمہیں لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، کہ تم واضح گمراہی میں ہو، تمہیں وہ کچھ دے بھی نہیں سکتے، نہ تم سے کوئی کفایت کر سکتے ہیں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں جو تمہارا میرا سب کا رب ہے۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو اس کو غصے میں آ کے قوم تو پہلے تبھی بیٹھی تھی اس کو قتل کر دیا، ادھر اس کو قوم نے قتل کیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے یعنی دنیا سے جاتے ہی اس بندے کے مرتے ہی اللہ نے اس کو جنت میں ٹھکانہ دکھا دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہاں پر اس کو قتل کیا، اس کی آنکھیں بند ہوئیں، ساتھ ہی اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو قیل ادخل الجنہ، اس کو کہا کہ جنت میں داخل ہو جا، تو وہ وہاں پر پہنچ کے کہتا ہے اللہ تو نے مجھے اتنا بڑا انعام دیا ہے، سبحان اللہ۔ کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لے کہ اللہ نے مجھے کلمے کے بدلے میں کیا عطا فرمایا ہے۔ تو لیکن اللہ کی چونکہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد پھر اس طرح
واپس نہیں کرتے، زندہ نہیں کرتے، الا یہ کہ کوئی اور اللہ نے اپنے نبی کا کسی کا معجزہ دکھانا ہو۔ پھر اللہ نے اس صورت میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح میں نے مردہ زمین کو پیدا کیا ہے، پھر آسمان سے اس کو پانی برسا کے اس کو زندہ کرتا ہوں، پھر تم بے جان دانہ اس میں ڈالتے ہو تو اس دانے کے ذریعے میں ایک بڑا پودا، ایک بڑا درخت، ایک بڑا پھل تمہیں دے دیتا ہوں، پھر تم اس کو کھاتے ہو، موج اڑاتے ہو، اور تم پھر شکر ادا کیا کرو یہ سارے کام جب تم کرتے ہو۔ اور یاد رکھو کہ تمہیں ان چیزوں کے اندر بھی نشانیاں ہیں تمہارے لیے، اور تمہارے لیے رات کے اندر بھی نشانیاں ہیں۔ نسلخ منہ النہار، جب رات آتی ہے تو نسلخ منہ النہار، اس میں سے ہم کھینچ کے دن کو نکالتے ہیں۔ جب دن کو لانے کے بعد پھر ہم جب اندھیرے کو کھینچتے ہیں تو فوری طور پہ تم اندھیروں کے اندر چھا جاتے ہو۔ جب رات لے کے آتے ہیں تو فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور فرمایا کہ سورج جو ہے یہ اپنے مدار پر گھوم رہا ہے، اپنی ذمہ داری کے ساتھ جو اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے اس کے مطابق روزانہ یہ سفر کرتا ہے، نہ یہ تھکتا ہے اور نہ یہ اکتا ہے، نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے۔ فرمایا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے معاملات ہیں۔ تو فرمایا کہ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ، اور اس طرح ہم نے چاند کے بھی منازل طے کیے ہیں۔ چاند کی 28 منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل کا سفر کرتا ہے، پھر 29ویں دن نئے سرے سے چڑھ جاتا ہے، ایک دن ناغہ کر کے، یا ایک دن پھر اندھیرے کے ساتھ گزارنے کے بعد 29 یا 30 کا چاند جب نظر آتا ہے تو چاند 14ویں کو فل عروج پر ہوتا ہے، پہلی کو پیدا ہوتا ہے، اور جب آخری تاریخ آتی ہے تو پھر اس کو ہم بالکل ایسے کر دیتے ہیں جیسے باریک سی ٹہنی ہوتی ہے، باریک سی ٹہنی، یعنی بالکل پتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس طرح ہم نے سورج کو بھی جرت نہیں دی کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، یہ کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات کو یہ جرت دی ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے۔ جب ان کی ڈیوٹیاں مقرر کر دی ہیں، یہ سارے اللہ کے سیارے ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹیاں ادا کر رہے ہیں، تو ان کو ڈیوٹیاں ادا کرنے سے کوئی چیز نہیں روکتی۔ تو تمہیں اللہ کی عبادت کرنے سے کیا چیز روکتی ہے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ قالوا یا ویلنا، قیامت والے دن یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ جب وہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے وہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، ہم سے ہمارے مرقدوں سے، ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ اب اس آیت سے جو منکرین حدیث ہے وہ دلیل لیتے ہیں کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ عذاب قبر ہے، وہ حدیثوں کے بھی منکر ہے نا، تو حدیثوں کے منکر ہے، حدیث کو تو مانتے نہیں کہ حدیثوں میں ثابت ہے یہ چیز، تو قرآن کہتے ہیں کہ قرآن سے یہ آیت اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ من بعثنا من مرقدنا، وہ لوگ کہیں گے اگر عذاب ہوتا تو وہ یقینی طور پہ یہ نہ کہتے کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا، وہ تو سوئے پڑے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بارے میں جو مفسرین نے، اکثر مفسرین نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ عذاب قبر، چونکہ عذاب قبر ہے آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل عذاب ہے، آخرت کا جو جہنم کا عذاب ہے، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی دہشت ہے، جو روب ہیبت اللہ کا ہے، جو دبدبا ہے اللہ کا، اس کے مقابلے میں عذاب قبر بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ تو عذاب قبر جن لوگوں کو ہو رہا ہوگا اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، تو جب جن کو عذاب قبر ہو رہا ہوگا، جو نیک ہوں گے وہ تو سوئے پڑے ہوں گے، ان کو تو بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نوم کا نوم العروس، نیک لوگوں کو تو جب حساب کتاب ہو جائے گا، سوال و جواب کے بعد ان کو کہا جائے گا تم ایسے سو جاؤ جیسے دلہن بے فکر ہو کے سوتی ہے اپنے خامد کے پاس آ کے، ایسے تم سو جاؤ بے فکرے ہو کے، تو وہ ان کی تو یہ کیفیت ہے۔ لیکن جو دوسرے جن کو عذاب دیا جا رہا ہوگا وہ سوئیں گے نہیں، ان کو عذاب ہوگا، تو وہ جب آخرت کا عذاب دیکھیں گے، جہنم کو سامنے دیکھیں گے، اللہ کی ہیبت کو دیکھیں گے، تو وہ کہیں گے کہ یہ اس کے مقابلے میں، بڑی مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی مصیبت تو یہ ہمارا گویا کہ بستر تھا، یہ تو ہمارا گھر تھا۔ جیسے آدمی ایک گھر میں رہے، اس میں نہ بجلی ہو، اندھیرا ہر وقت کا ہو، نہ کوئی ایسی چیز ہو، تو وہاں پر آدمی مطلب بڑا تنگ رہتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک جگہ پہ اگر آدمی کہیں چلا جائے، کہے گا کہ وہ میری جھونپڑی اس کے مقابلے میں سونا تھی۔ تو یہ جب بات وہ کہے گا تو اس کے مقابلے میں کہے گا کہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں جو قبر کا عذاب ہے، قبر کی سختی ہے، وہ بہت تھوڑی ہے، اس لیے وہ کہے گا کہ اس کے مقابلے میں جو ہماری یہ جنت تھی ہمیں کس نے نکال دیا یہاں سے۔
تو اس کا یہ تمام مفسرین نے جواب دیا ہے۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں اپنی اصلاح کر لو، اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، قیامت والے دن تم جو جو کرتے رہے ہو ایک ایک چیز کی ہم فلم چلا دیں گے، ایک ایک چیز کی تمہیں باتیں بتا دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جب لوگ زبانوں سے جھوٹ بولیں گے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی منہوں کے اوپر ہم مہر لگا دیں گے، وہ بول نہیں سکیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھ بولیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ ان کی ٹانگیں بولیں گی کہ وہ کیا کیا کر کے آئے تھے۔ اس طرح ان کی جسم کے تمام اعضاء بولیں گے۔ تو اگر تم دنیا کے اندر گناہوں سے بچ جاؤ گے تو پھر اس ذلت سے بھی تم بچ جاؤ گے۔ آگے پھر سورہ صافات ہے، صافات میں اللہ رب العزت نے یہی چیزیں بیان کی ہیں۔ منکرین کا جواب دینے کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ اے نبی جیسے جیسے یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، جھٹلا رہے تھے، تو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے انبیاء کو بھی ایسے ہی انہوں نے جھٹلایا تھا، جن کے اندر حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ ہم نے نوح پر بھی انعامات کیے تھے، ہم نے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو بڑی تکلیف سے نجات دی تھی، ان کی اولادوں کو ہم نے باقی رکھا تھا۔ نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ نیک لوگوں کو ہم اسی طرح بدلے دیتے ہیں، اور جو نیکیاں نہیں کرتے، جو بد ہوتے ہیں، ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ ایسے پیغمبر تھے بقلب سلیم، جن کا قلب سلیم تھا، بڑا خوبصورت دل کے وہ مالک تھے۔ انہوں نے بھی اپنے ماں باپ کو یہی دعوت دی تھی، قوم کو یہی دعوت دی تھی کہ اللہ کے علاوہ چھوڑ دو، جو تم بتوں کو پکارتے ہو۔ تو وَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، اس طرح ان کو واقعہ جو ہم 17ویں سپارے میں پڑھ کے ہیں وہ واقعہ بیان کیا ہے اللہ نے۔ پھر آگے اللہ نے جب ان کے پاس اولاد نہیں تھی، 87 سال 88 سال کی عمر میں ان کو بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسماعیل سے پھر ان کی جو اولاد چلی تھی وہ بنو اسماعیل کہلائی، اور جو دوسرے بیٹے اسحاق تھے ان کی بنی اسرائیل کہلائی۔ تو یہ واقعہ ہے کہ کیسے پیدا ہوئے، پھر ان کی قربانی، یہ انشاءاللہ کبھی پھر قربانی کے موقع پہ ہم بیان کریں گے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے پھر حضرت یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ یونس علیہ السلام بھی ہمارے نبیوں میں سے تھا۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ جب اس کو قوم نے تنگ کیا تو پھر اس نے ان کو دھمکی دے کے وہاں سے نکل آیا، اور پھر فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، اس کی مچھلی اس کے لیے انتظار کر رہی تھی اس کو اپنے پیٹ میں بٹھانے کے لیے، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے کیسے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ وہ تو سفر کے لیے نکلے تھے، وہ تو اپنے علاقے سے کوچ کر گئے تھے، ہجرت کر گئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں کیسے پہنچے؟ اس کے بعد مفسرین نے، صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے اور مفسرین نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ جب وہ کشتی میں بیٹھے کنارے پہ آ کے، دریا کی، سمندر کی، تو کشتی میں جب آ کے بیٹھے تو وزن زیادہ ہو گیا۔ جب آگے کشتی گئی، اب وہ پیچھے ساحل پہ جا کے کسی کو اتار بھی نہیں سکتے تھے، کشتی ڈول رہی تھی، قریب تھا کہ ڈوب جاتی۔ تو اس وقت یہ رواج تھا کہ اگر 100 بندہ کشتی میں ہے تو اگر 1-2 کا وزن زیادہ ہے تو اس کے بارے میں قرعہ اندازی کی جاتی تھی کہ قرعہ کرو کہ 1-2 بندے جس کے نام قرعہ نکل آئے وہ چھلانگ لگا دے سمندر میں، ایک بندے کو مار کے 99 بندوں کو بچا لو۔ یہ اس وقت کا رواج تھا۔ تو انہوں نے قرعہ اندازی کی، تو قرعہ اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو حضرت یونس کو کہا گیا کہ جناب آپ تشریف لے جائیں، آپ کی وجہ سے ہم بھی ڈوبنے سے 2-4 ہیں، خطرے سے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ جب چھلانگ لگائی تو مچھلی اپنا منہ کر کے ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ نے جس کو بھیجا ہوا تھا تو ایسے اس نے اٹھایا اور اپنا جبڑا بند کر لیا اور سمندر کی تہ کے اندر جا کے نیچے بیٹھ گئی۔ اور پھر وہاں پر ان کو احساس ہوا کہ یہ جو میں مچھلی کے پیٹ میں بیٹھا ہوں نا، تو یہ میرے ساتھ بڑا مسئلہ ہے، یہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ ان کو وہاں پر جا کے احساس ہوا کہ میں جو اللہ کے مشورے کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر قوم کو جو عذاب کی دھمکی دے کے آیا تھا، تو یہ اللہ کی اجازت نہیں تھی، اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ تو ان کو پھر احساس ہوا، پھر انہوں نے آیت کریمہ کا ورد کرنا شروع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کو ہمارے یہاں مشہور ہو گئی آیت کریمہ۔ آیتیں تو ساری کریم میں ہے لیکن اس کا نام پڑ گیا ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے جس بندے کو جو تکلیف ہو تو اس دعا کو اگر وہ بندہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے، اللہ جیسے یونس علیہ السلام کو مصیبت سے نجات دی تھی، ہمارے بندوں کو بھی اللہ نجات دے دے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو اکٹھے کر کے 1,00,000 مرتبہ، عموماً یہ روٹین ہے کہ 1,00,000 آیت کریمہ کا ہم نے ورد کرایا، یہ بدعت ہے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ نہیں ہے۔ خود بندہ پڑھے تو انشاءاللہ العزیز ضرور اللہ رحم فرمائیں گے۔
پھر آگے سورہ سواد ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلے دیے ہیں کہ اے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، پچھلی قوموں نے بھی اپنے انبیاء کو تنگ کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا کہ وہ بادشاہ بھی تھے، اللہ نے ان کے لیے ہواؤں کو بھی مسخر کر دیا تھا، ہواؤں کو نرم کر دیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ وہ لوگوں کو، اپنے خادموں کو کہتے تھے کہ کبھی مجھے تنگ نہیں کرنا، میں جب عبادت کر رہا ہوں پھر تم نے دروازہ نہیں کھٹکھٹانا۔ تو اللہ کو یہ ادا ناپسند ہوئی کہ ہو میرا پیغمبر، لوگوں کی خدمت کے لیے تیار ہو، اور ہو میرا نبی، ہو بادشاہ، اور یہ اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے خاص کر لے، کیونکہ انسانیت کی خدمت بھی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ناراضگی کی بنا پر دو بندوں کو بھیجا، دو در حقیقت فرشتے تھے۔ فرشتے تھے، انہوں نے ان کے کمرے کی دیوار ٹاپی اور اندر چلے گئے، نہ خادموں کو پتا اندر کون چلا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ بات دیکھی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ خوف زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، انسان ہونے کے ناطے کہ یہ بندے آگے کون میرے دشمن ہوں گے، مجھے کوئی نقصان نہ دیں۔ تو پھر انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کے پاس دو بندے ہیں، ہم آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارا فیصلہ فرمائیں۔ تو فیصلہ پھر وہ یہ تھا، فیصلہ بھی کیسا تھا، ایک بندہ کہتا ہے ہم دو بھائی ہیں، ایک کے پاس ایک بھیڑ ہے، ایک دمبی ہے، میرے پاس 99 ہیں۔ اب 99 والے کی بدماشی دیکھو، ہے تو وہ فرشتے تھے لیکن یہ دنیا کا لالچ ہے ہمارے اندر، یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دوسرے کے پاس جو ایک چیز ہے وہ میرے پاس آ جائے، میرے پاس زیادہ ہو جائے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 99 ہے تو میری سینچری ہونی چاہیے، میرے پاس 100 ہو جانی چاہیے، اس کو میں کہتا ہوں یہ ایک دمبی مجھے دے دو، یہ دیتا نہیں ہے مجھے۔ تو یہ جھگڑا تھا۔ تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کو اندازہ ہوگا کہ اللہ میری آزمائش کر رہا ہے۔ جب یہ ان کو محسوس ہوا تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑے، رکوع کرتے ہوئے سجدے میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ یہ مجھ سے درست نہیں ہوا جو میں کمرے میں اپنے آپ کو بند کر گیا، میرا کام تھا لوگوں کی خدمت کرنا، یہ فیصلے باہر بیٹھ کے میں لوگوں کے سامنے کرتا جو یہ فیصلہ نے۔ تو یہ اللہ کی آزمائش تھی۔ تو نبی علیہ السلام کو حوصلہ دیا گیا کہ یہ مسئلہ ہے۔ اس طرح پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا، جس کا ہم 19ویں اس بارے میں تذکرہ کر کے آئے ہیں کہ کس طرح انہوں نے وہ ہیکل سلیمانی تیار کیا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی آزمائش آئی۔ کیا آزمائش آئی کہ ان کے دل میں آیا کہ میں بادشاہ بھی بہت بڑا ہوں اور میرے پاس فوج بھی بڑی ہے، لیکن میرے گھر کی فوج بھی ہونی چاہیے۔ گھر کی فوج کیسی ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا میری 100 بیویاں ہیں، آج میں سب اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا اور اس میں سے ہر بیوی میں سے اللہ مجھے ایک بیٹا دے گا، میرے 100 بیٹے ہو جائیں گے، 100 بیٹوں کے ساتھ پھر میں جہاد کروں گا اس زمین پر، اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم قانون لا نافذ کروں گا۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو اپنے اس کہے پر عمل کیا، اس رات کو سب بیویوں کے پاس گئے، اور پھر جب ان سب بیویوں کے پاس جانے کے بعد جب اولاد کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے 99 بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی، اور جو 100ویں بیوی سے اولاد دی تو وہ بھی ناقص الخلقت تھی، یعنی لگڑی لولی تھی یا کوئی ایسا اس میں عیب تھا جو فوجی بننے کے قابل نہیں ہوتا، جس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہوں فوج اس کو بھی نہیں لیتی، چھوٹا سا عیب ہے یہ۔ تو یہ عیب ان کو احساس ہو گیا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ غلطی کیا ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ انشاءاللہ میں اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا، اللہ مجھے بیٹے دے گا جس کو میں مجاہد بناؤں گا سب کو۔ تو ان کو جب یہ احساس ہوا انہوں نے بھی اللہ سے توبہ کی، اللہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ تو مجھے معاف کر دے اور تو مجھے ایسی بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کو نہ دے، یعنی جنوں کے اوپر حکومت کی، جانوروں کی بولیاں سمجھنے والی۔ فرمایا پھر اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کی، اس کے بعد اللہ نے کسی کو بھی یہ حکومت نہیں دی جو جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور پھر ساتھ ہی اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ان کے اوپر بھی نبی اتنی مصیبتیں آئی تھی، آپ پر اکیلے پہ مصیبتیں نہیں آ رہی۔ میرے نبی کا واقعہ سنیے، ایوب ایسے تھے کہ ان کو جب تکلیف آئی، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، تو اس طریقے سے جب انہوں نے تکلیفیں 18 سال تک کاٹ لیں، آزمائش کے اندر کھڑے رہے، صبر و شاکر رہے۔ اور یہ جو ایک کہا جاتا ہے نا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑا کوئی نیچے گرتا اس کو اٹھا کے زخم کے اندر رکھ لیتے تھے تاکہ اس کی خوراک اس کو ملتی رہے، یہ جھوٹ ہے، یہ قصہ گوئی ہے، یہ من گڑت باتیں ہیں۔ اللہ نبی کو کسی ایسی بھیانک قسم کی تکلیف نہیں دیتا جو کیڑوں والی ہو۔ کیڑوں والے گوشت میں بدبو آتی ہے، کیڑوں والا گوشت گندا غلیظ ہوتا ہے جس میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے. تو یہ لوگوں نے ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں. تکلیفیں آئی تھیں ان کو, زخم تھے یا درد تھے, جو بھی ان کو اعصابی بیماری تھی جو بھی تھی, تو ان کی تکلیف ایسی تھی کہ کسی کو تکلیف اس وقت تک نہیں آئی تھی. یہ جگہ اپنی جگہ پر بات درست ہے, لیکن یہ کہنا کہ نبی, یہ نبی کی توہین ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہم بچپن سے قصہ سنتے آ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ایک عورت تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا روزانہ گرایا کرتی تھی. پھر ایک دن وہ نہیں, اس نے کچرا گرایا. نبی ہم سے پوچھ رہے ہیں لوگوں سے کہ وہ عورت کہاں گئی کچرے والی. یہ بھی جھوٹا قصہ ہے, یہ بھی نبی کی توہین ہے میرے محترم بھائیوں, کہ ایک نبی کے اوپر روزانہ گندگی. کچرے میں کیا کیا ہوتا ہے, اس وقت تو لیٹرینیں گھروں کے اندر نہیں تھی, تو اس وقت اس کے اندر جو بیمار لوگ ہوتے تھے وہ گھروں میں پخانہ کرتے تھے, پیشاب کرتے تھے, اور گھر کے اندر ناپاک چیزیں ہوتی ہیں. اگر بڑا بندہ باہر چلا بھی جائے تو بچوں کے پیشاب ہوتے ہیں. تو ایسی گندگی کوڑے والے میرے نبی کے مقدس جسم پر پڑے. توبہ 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 استغفار, یہ بالکل جھوٹ ہے, جھوٹی بات ہے. لیکن اس وقت ہم جب کہا کرتے تھے لوگ مانتے نہیں تھے. آج خود لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ یہ جھوٹی باتیں ہیں, یہ من گھڑت باتیں ہیں. تو ایسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام کی پیغمبر ہونے کے ناطے توہین ہے کہ ہم کہیں کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے. تو اس طرح ہی ان کو اللہ نے کہا ارکس برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. اللہ نے فرمایا کہ اپنے پاؤں کو زمین پر ماریے, اس میں سے چشمہ ابلایا, اس میں نہائے. اللہ نے ساری بیماری دور کر دی. اچھا, اس خدمت کے دوران ان کے سارے رشتہ دار ان کو چھوڑ گئے. ایک بیوی پاس تھی, ایک بیوی پاس تھی. تو کسی بات پہ آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے, بیماری میں کوئی ہو جاتی ہے غلطی, اس سے کوئی غلطی ہو گئی خدمت میں, حالانکہ اس نے 18 سال ساتھ نہیں چھوڑا. تو جب ان کو پریشانی آئی حضرت ایوب علیہ السلام کو, غصہ آیا, تو بیماری کے عالم میں اس کو کچھ کہہ تو سکتے نہیں تھے. کہا میں صحت یاب ہو جاؤں تجھے میں چھوڑوں گا نہیں, تجھے 100 کوڑے 100 ڈنڈے 100 سوٹیاں ماروں گا. تو یہ غصے میں آگے کہہ دی, آج بھی مرد کہہ دیتا ہے اپنی بیویوں کو. تو جب یہ بات کہہ لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب تیری اس نے 18 سال خدمت کی ہے, تو یہ تو جائز نہیں ہے کہ تو 100 کوڑے اس کو مارے. تو پھر اللہ نے طریقہ بتایا کہ تم باریک جھاڑو کی طرح, باریک باریک جو ہوتی ہے نا یہ تنیاں, یہ سوٹیاں, تو باریک جھاڑو کی طرح 100 گن لو, ایک ہی دفعہ اس کو ہلکی سی مار دو, تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس کو چوٹ بھی نہیں آئے گی. تو یہ اللہ نے اپنے نیک بندیوں کے ساتھ, نیک بندوں کے ساتھ اللہ ایسے معاملات فرماتا ہے. یہ اللہ کی محبت کی, اللہ کی قسم, بے تحاشا دلیل ہے. تو پھر آگے سورہ زمر ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید بڑی ڈٹ کے بیان کی. جو بندہ شرک کی طرف جاتا ہے یا اس کو آپ بچانا چاہتے ہیں نا, تو اس کو سورہ زمر پڑھایا کریں. توحید کا بڑا سبق ہے اس کے اندر. 30واں سپارے میں اللہ اس میں فرماتا ہے کہ جو مشرکین مکہ عبادت کیا کرتے تھے غیر اللہ کی, بتوں کی, تو وہ کیا کہا کرتے تھے. ان کو کہتے ہیں نا نبی علیہ السلام بھائی 360 بتوں کی پوجا چھوڑ دو, تو وہ کیا کہتے تھے, وہ ایسے ہی کہتے تھے جو ہمیں آج کہتے ہیں. ہم کسی کو کہیں نا کہ بھائی بابا جی پرانے جو فوت ہو گئے ان کے مزاروں پہ مت جاؤ, ان کو مت پکارو, ان سے مت پوچھ لو, نہ وہ کچھ دے سکتے ہیں, اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اٹھا سکتے ہیں جی, ان کے کھانے میں سے کوئی مکھی لے جائے اس کو نہیں واپس لے سکتے, تو تم یہ جو عبادت کرتے ہو یارو چھوڑ دو اس کو. کہتے ہیں نہیں جی ہم عبادت کرتے ہیں, ہم ان کو کوئی سجدہ کر رہے ہیں, ہم ان کو کوئی رکوع کر رہے ہیں. اور بھائی ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے بلکہ یہ اللہ کے قریب ہیں, اللہ ان کی موڑتا نہیں اور ہماری سنتا نہیں, اس لیے ہم ان کی اللہ پہ سفارش کروا رہے ہیں. اللہ کی قسم 1450 سال پہلے مشرکین مکہ نے بھی یہی بات نبی کو کہی تھی جو آپ کو آج کہی جاتی ہے. انہوں نے جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں ان کی عبادت نہ کرو, اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, جو اللہ کے علاوہ لوگوں کی عبادت کرتے ہیں بتوں کی یا غیر اللہ کی, ما نعبدہم, کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, ان کو اس لیے ہم پکارتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہیں, اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں, خود بھی قریب ہیں, ہمیں بھی قریب کر دیتے ہیں اور یہ ہماری سفارش کرتے ہیں. تو یہ بات اللہ نے رد بیان کیا ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے, شرک سے محفوظ رکھے, شرک کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اللہ ہمارے اعمال کی بھی اصلاح کرے. جو ہمارے بھائی شرک کی طرف جاتے ہیں اللہ ان کی بھی اصلاح فرمائے. وما علیہ الا اللہ.